روس اور چین دونوں کا باہمی ملکوں کا مفاد اس میں ہے کہ ایران کو شکست نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی نیا RIC بنتا ہے تو اس میں آئی کا مطلب ایران ہوگا، انڈیا نہیں۔ حقیقت پسندانہ منظرنامہ یہ ہے کہ روس، ایران اور چین ایک مضبوط ٹرائی لیٹرل ایک الائنس جو ہے وہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر انڈیا اپنی موجودہ پالیسی پر قائم رہا تو وہ برکس میں ایک غیر فعال، ان ایکٹیو یا نان ایکٹیو رکن بن کر رہ جائے گا۔ انڈیا جو کبھی غیر وابستہ تحریک کا رہنما تھا، آج برکس اور SCO کے اندر مغربی طاقتوں کا ٹروجن ہارس بن کر رہ گیا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ہم ذرا سے آج مختلف بات کریں گے۔ اس کا کچھ تعلق تو بنتا ہے موجودہ جنگ کے ساتھ جو کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مسلط کی ہوئی ہے، اور ایران جو ہے اپنی جوابی کارروائی کے طور پر اپنے بھی حملے کر رہا ہے، اور خطے میں تباہی بھی آئی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے ایران کا انفراسٹرکچر بڑی بری طرح تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں، امریکہ اور اسرائیل۔ لیکن اس فوجی لڑائی کی تفصیلات ہم روز سن رہے ہیں۔ میں اسی کے پس منظر میں جو ایک اور دوسری بڑی پیش رفت ہوئی ہے یا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو اسی جنگ کا ایک کانسیکوینس بھی بنتی ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ اثر بھی بنتی ہے، اس کی طرف آ رہا ہوں، اور بڑا اہم موضوع ہے خاص طور پہ اس وقت گلوبل ساؤتھ کے لیے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تو یہ ایک ایسا جیو پولیٹیکل موضوع ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جو حالیہ دنوں میں کافی جس کا ذکر بھی رہا ہے، یہ موضوع ہے RIC، یعنی رشیا، انڈیا اینڈ چائنا، روس، انڈیا اور چین، ان کے درمیان جو ایک سہ فریقی ایک تعاون کا تصور ہے، اور یہ SCO یعنی سیکیورٹی کوآپریٹو آرگنائزیشن یا شنگھائی کوآپریٹو آرگنائزیشن، میں تو دونوں ہی نام لیتا ہوں، ویسے نام شنگھائی ہے، اور ساتھ ساتھ برکس، ان کے جو تعاون ہے آپس میں ان ممالک کے، یہ سب گلوبل ساؤتھ کو ریپرزینٹ کرتے، لیکن اب تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ RIC یعنی رشیا، انڈیا اینڈ چائنا جو ہیں اس گلوبل ساؤتھ کی سب سے زیادہ طاقتور ایک رکن ممالک ہیں۔ تو اس لیے RIC کا ایک بلاک جو تھا، یہ ایک لحاظ سے اکنامک، پولیٹیکل اینڈ ملٹری اینڈ ٹیکنالوجیکل ایک بڑا گروپ سمجھا جا رہا تھا پورے گلوبل ساؤتھ کا۔ تو اب یہ جو سہ فریقی تعاون کا جو تصور ہے، اور یہ کہ کس طرح اس تصور میں آئی یعنی انڈیا کی جگہ آہستہ آہستہ اس آئی کی جگہ، انڈیا کی جگہ آئی جو ہے ایران اس میں جگہ لے رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ پرانا RIC کیا تھا، یا اب تک جو سمجھا جاتا ہے وہ کیا ہے۔ دراصل یہ کوئی باقاعدہ فوجی اتحاد نہیں ہے، بلکہ ایک سمجھے کہ ڈائیلاگس کے لیے یا ڈپلومیٹک کوآپریشن کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ تھا کہ دنیا صرف ایک طاقت یعنی امریکہ کے زیر اثر نہیں چل سکتی اور نہ چلے گی آئندہ۔ اس لیے ایک یونی پولر یعنی امریکہ کے تحت ایک یونی پولر ورلڈ کی جگہ دنیا میں ایک ملٹی پولر ورلڈ آنا چاہیے، تاکہ گلوبل ساؤتھ کے لوگوں کو بھی دنیا میں ایک اپنی حیثیت جو ہے، آزاد حیثیت یا اٹانومی جو ہے، اس کو حاصل کرنے کا موقع ملے۔ اور انڈیا جو تھا وہ سیلف اٹانومی یا اپنی ملک کی اٹانومی کی بہت بڑی بڑی باتیں کرتا رہا ہے کہ ہم ہمیشہ سے نان الائنڈ موومنٹ رہے ہیں، ہمیشہ سے غیر جانبدار ممالک کی تحریک کے سربراہ رہے ہیں، یہ لیڈنگ کردار ادا کیا۔ تو اس طرح انڈیا کو اس اپنی تاریخی نان الائنڈ موومنٹ سے وابستگی کی وجہ سے RIC میں آئی کی جگہ ملی، یعنی ایک قسم کے ایک طرف روس اگر ہوگا اور چائنا ہوگا تو ان کے درمیان انڈیا، ان سب کے درمیان ایک گلوبل ساؤتھ کا اہم کردار یا اہم نمائندے کے طور پر اس RIC کے پلیٹ فارم میں یا ڈائیلاگ فورم پر شامل ہوگا۔ تو اب اس میں جو سارا تصور تھا وہ یہی تھا کہ کئی طاقتیں مل کر ایک ملٹی پولر نظام جو ہے دنیا کا، اس کو ایک تشکیل دیں گی۔ اچھا، یہ ملٹی پولر ورلڈ سے مراد میں ہم لوگ عام طور پہ پرانی کیونکہ ڈکشن یوز کرتے ہیں تو اسی لیے ہم اس کو سپر پاور کہہ دیتے ہیں، میں بھی یہ غلطی کرتا رہتا ہوں، لیکن مجھے کچھ دوستوں نے نشاندہی کی
کہ سپر پاور کا تصور جو ہے یہ بنیادی طور پہ یونیپولر ورلڈ سے اس کا تعلق بنتا ہے، اس کی جڑیں وہاں پر ہیں۔ تو جب دنیا ملٹی پولر ورلڈ بنے گی تو پھر سپر پاور کوئی نہیں ہوگی، جس کو ہم پرانے دور کے مطابق یونیپولر ورلڈ کے مطابق سپر پاور سمجھتے، یعنی ایک بڑی قوت۔ تو وہ یہ سمجھ لیے کہ گلوبل ساؤتھ کی نمائندہ ایسی قوتیں ہوں گی جو اپنی ٹیکنالوجی، اکنامکس یا پولیٹیکل یا ملٹری کی وجہ سے مضبوط تو ہوں گی، لیکن وہ یونیپولر ورلڈ کی سپر پاور کی طرح دنیا کو کنٹرول نہیں کر رہی ہوں گی، بلکہ دنیا میں برابری کی سطح پر چھوٹے ملکوں کے لیے بھی ترقی کے مواقع مہیا کریں گی۔ تو اس سوچ کی بنیاد روس کے ایک سابق وزیر اعظم تھے، یوکینی پریماکوف، انہوں نے رکھی تھی، جنہوں نے 1990 کی دہائی کے آخر میں کہا تھا کہ روس، چین اور انڈیا مل کر مغربی بالادستی کو بیلنس کر سکتے ہیں۔ یعنی اصل میں جب ہم مغربی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے امریکہ کی ساری جو بالادستی دنیا میں جو کہ یونیپولر ورلڈ کی جو ایک میں جو امریکہ کی جو ایک سمجھے جو سپر پاور کی حیثیت جو ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ تین کنٹریز جو ہیں، روس، انڈیا اور چائنا، مل کر اس کو بیلنس کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس نئی تبدیلی کی، جس نے RIC میں آئی کو انڈیا سے ایران میں بدلنا شروع کر دیا ہے۔ اب تک یہ کردار آئی کا جو تھا RIC میں، یہ انڈیا ادا کر رہا تھا۔ تو اب ہوا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس خیال کا اظہار برازیل کے معروف ایک سمجھے کہ جیو پولیٹیکل اینالسٹ اور بہت سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، پیپے ایسکوبار، انہوں نے جنوری 2026 میں سپوتنک نیوز کے لیے لکھے گئے ایک مضمون میں کہا کہ اب روس اور ایران دونوں مغربی پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور چین بھی امریکہ کے ساتھ ایک کمپٹیشن میں ہے۔ تو ایسی صورت میں پرانے RIC کی جگہ ایک نیا RIIC، یعنی روس، انڈیا، ایران اور چین کا ایک چوکور سا اتحاد ابھر سکتا ہے۔ یعنی اب یہ ایک ٹرائنگل نہیں بنے گی، بلکہ ایک سمجھے کہ چوکور سا، چار کونوں والا ایک اتحاد ہے، وہ ابھرتا ہے۔ تو اس چار ممالک والے اس اتحاد کو دنیا میں گلوبل ساؤتھ کی اب نمائندگی کرنی ہے، اور دنیا بھر کو ایک امن، انصاف اور ترقی کے مواقع دلوانے ہیں، تاکہ دنیا میں جو یونیپولر ورلڈ میں امریکہ کی جو سپر پاور ہے، اس کے استعمار سے ان گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو نجات مل سکے۔ تو ایسکوبار کے مطابق یہ چاروں تہذیبی ریاستیں مل کر نہ صرف ڈالر بلکہ سوئفٹ سسٹم کو بھی ایک قسم کا ختم کر سکتی ہے، کمزور کر سکتی ہیں یا irrelevant بنا سکتی ہیں، اور اس کے لیے انہیں برکس جیسا ایک متبادل مالی نظام تشکیل دینا چاہیے، اور دے رہے ہیں وہ لوگ، اس سے کہا کہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن اسی کے یعنی اس آرٹیکل کے بعد انہوں نے ایک اور یوٹیوب چینل پہ ایک خاتون کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اب انڈیا جو ہے وہ اس RIIC یا RIC کا حصہ لگ ہی نہیں رہا ہے، جس طرح کہ اس نے اپنی چوائسز ایک نئے نظام میں بنانے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ انڈیا جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دور میں جس طرح پہلے وہ نظر آتا تھا کہ واقعی وہ آٹونومس ہے یا سیلف آٹونومی یا خود مختاری دکھانا چاہ رہا ہے انڈیا، وہ اب نظر نہیں آ رہی ہے۔ انڈیا جو ہے وہ دوسرے ساؤتھ کے ممالک کو اپنی زیر تسلط ایک سپر پاور کے طور پر، یعنی ایک بڑی سپر پاور امریکہ ہوگی اور چھوٹی سپر پاورز، یعنی انڈیا کے ذہن میں جو ملٹی پولر ورلڈ کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ اگر سپر پاور میں امریکہ یونی پولر ورلڈ کی حیثیت سے سپر پاور ہوگی تو تقریباً نظام وہی رہے گا، اور انڈیا کی نظر میں جو ملٹی پولر ورلڈ جو بنے گا وہ اس میں امریکہ کو الگ نہیں کیا جا رہا، بلکہ امریکہ ہی کے تحت ملٹی پولر ورلڈ بنے گا۔ یہ وہ کہہ نہیں رہے ہیں، لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ اس میں یہ دوسرے کنٹری جو سپر پاور بنیں گے۔ کیونکہ انڈیا کی کل کوشش رہی ہے، اگر ہم ماضی کے 20-30 سال دیکھیں، کہ وہ چاہتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں کی سیکیورٹی کونسل میں اس کو ویٹو پاور مل جائے، جو کہ 5 پرانے ممالک کو ملی ہوئی ہے، جس میں امریکہ، روس، چین، فرانس، برطانیہ آتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتا رہا کہ اب اس میں چھٹی پاور ہمیں بن جائے، یعنی وہ گلوبل ساؤتھ کا نمائندہ بنتے ہوئے اس اونچے پلیٹ فارم پہ بیٹھنا چاہتا ہے جو پلیٹ فارم پہلے ہی گلوبل ساؤتھ کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے۔ کیونکہ روس اور چین نظر تو آ رہے ہیں کہ گلوبل ساؤتھ کے لیے کام کریں، لیکن وہ بھی امریکہ ہی کے یونی پولر ورلڈ والا جو ایک سپر پاور کا جو نظام ہے اس کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ابھی بھی روس اور چین کی ہمت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی پابندیوں کا شکار کر سکے یا ان کا شکار ہو سکے، اس کا برداشت کر سکے، تو وہ بھی اوائڈ کرتے ہیں براہ راست امریکہ سے ٹکر لینے میں۔
تو ٹکر لے نہ لے لیکن کم از کم آپ ایک اٹانومی دکھائیں. تو انڈیا کو بھی یہ اٹانومی دکھانی چاہیے تھی، لیکن نریندر مودی کے زمانے میں انڈیا نے جو اٹانومی روایتی طور پہ جواہر لال نہرو کے زمانے سے جو اختیار کی ہوئی تھی انڈیا نے گلوبل ساؤتھ کی نمائندگی کرتے ہوئے، وہ اٹانومی انڈیا نے اب ختم کر دی ہوئی ہے. جس طرح نریندر مودی بچ گئے ہیں، اور انڈیا میں صحیح بات کی نریندر سرنڈر، وہ صرف ایک موقع پر نہیں ہے، وہ تسلسل سے اس کی پالیسی ہے، جس میں کئی میں مثالیں بھی دیتا ہوں کہ کس طرح انڈیا نے کی ہے یہ حرکتیں، کہ جس سے اب اس کو ہم ایک گلوبل ساؤتھ کے نمائندہ طاقتور ملک کے طور پہ نہیں دیکھ سکتے. تو جو انڈیا کے ذہن میں ملٹی پولر ورلڈ میں جو ویٹو پاور یا سپر پاور بننے کا جو تصور ہے، وہ اصل میں یونی پولر ورلڈ کا ہے، اور اس میں یونی پولر ورلڈ میں امریکہ کو مکمل ہیجمنی ہے. باقی اس کے نیچے چھوٹی چھوٹے ایک اٹانومس سے بلاکس بنا سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ پاور جو ہوگی وہ امریکہ ہی کی ہوگی. تو انڈیا اس نظام میں اپنی ذرا سا اونچا ایک سٹیج اونچا ہونے کے لیے خوش ہے، لیکن وہ جو یونی پولر ورلڈ میں جو امریکہ کا ایک سپر پاور کا جو کردار ہے، اس کو وہ چیلنج کرنا ہی نہیں چاہتا ہے. یہ نریندر مودی نے بڑا واضح طور پہ دکھا دیا ہے. جس طرح نریندر مودی کی ذلت یا ذلیل کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ نریندر مودی کو خود ہی چاہیے تھا کہ یا تو ریزائن کر دیتا یا لڑتا. لیکن بہرحال اب یہ بات پیپو اسکوبار نے بھی آگے بڑھ کے کہی، جو آرٹیکل لکھا تھا اس نے جنوری میں سپوتنک میں، اس میں صرف یہ کہا تھا کہ اب اس آئی میں 2 آئی کر لیا جائے، RIIC. بعد میں اسے ایک انٹرویو میں کہا کہ اب انڈیا کا تو کردار ہمیں وہ نظر ہی نہیں آ رہا جو کسی اٹانومس یا سیلف اٹانومی والے ملک کا نظر آنا چاہیے. تو وہاں سے انہوں نے کہا اب یہاں پہ انڈیا کی جگہ، اس آئی میں انڈیا کی جگہ اس آئی سے ایران مراد لیا جائے. یہ پیپے ایسکوبار نے کہا تھا، جو کہ برازیل کے بہت بڑے دانشور بھی ہیں. اس کے بعد حال ہی میں 2 اپریل 2026 کو ایک اور اہم آواز اٹھی ہے، جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں. میجر پروین سوہانی، یہ ایک ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں، اور اس وقت سمجھے کہ بہت ہی مقبول اور بڑے سائنٹیفک قسم کا تجزیہ کرتے ہیں جیو پولیٹیکل اور ملٹری افیئرس کا. تو انہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ، جو کہ پاور کے نام سے چلتا ہے، فورس کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے ان کا، اور دوسری انٹرویوز بھی وہ دیتے رہتے ہیں، تو دنیا بھر میں اب ان کی باتیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے بھی اس موضوع پر ایک تفصیلی سی گفتگو کی ہے 2 اپریل کو اپنے ویلاگ میں یا پوڈ کاسٹ میں. میجر سوہانی نے اپنے سنجیدہ انداز میں کہا ہے کہ RIC کا پرانا تصور ایک خوبصورت خواب تھا، لیکن عملی طور پر انڈیا اور چین کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے، مثال کے طور پر یہ انہوں نے کہا، لیکن مجھے یاد ہے اور آپ بھی جانتے ہیں، گلوان ویلی کے بعد جو پیدا ہوئے حالات، ان کے بعد سے ایک ایسی کشیدگی پیدا ہوئی ہے کہ یہ بنتا نظر نہیں آ رہا. اور انڈیا بھی اس معاملے میں ایک بالکل سمجھے کہ اس کا بھی کولڈ سرد مہری والا رویہ ہے. تو میجر پروین سوہانی جو ہیں، ان کے مطابق اب اگر کوئی نیا RIC بنتا ہے تو اس میں آئی کا مطلب ایران ہوگا، انڈیا نہیں. اب آئیے سمجھتے ہیں کہ آخر آئی کیوں بدل رہا ہے، یعنی انڈیا سے ایران کیوں جگہ لے رہا ہے RIC کے اس ٹرائنگل میں. اس کی 4 بڑی اور منطقی وجوہات ہیں. پہلی وجہ پابندیوں کی مشترکہ منزل. روس اور ایران دونوں شدید مغربی پابندیوں کا شکار ہیں، امریکہ کی بیسیکلی، جبکہ انڈیا پر کوئی براہ راست پابندیاں نہیں ہیں. تھوڑی سی ٹیرف پر لگی تھی، اور اسی سے ہی جو انڈیا کا حال ہوا ہے کہ کیا بتائیں. اس پہ تو مجھے انڈیا کے بہت سارے گانے یاد آتے ہیں، لیکن بہرحال میں سنجیدہ رکھنا چاہتا ہوں اپنا پروگرام. تو وہاں پہ نریندر مودی نے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے سجدہ کیا ہے، سرنڈر کیا ہے، اس کے بعد سے وہ ایران کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو ایران تو ٹکرایا ہوا ہے امریکہ سے، لیکن نریندر مودی اسی دوران کیا جھکے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ذرا سی پابندیوں نے جھکا دیا اور توڑ دیا ان کو. اور وہ امریکہ کے ساتھ ایک بھاری تجارت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کریں. تو انہوں نے پابندیوں کے خلاف مشترکہ جدوجہد میں ایران روس کا قدرتی اتحادی نہیں بننا چاہا. اب انڈیا نہیں بننا چاہ رہا ہے. دوسری طرف، یا دوسری وجہ کہہ لیجئے، توانائی کی ایک جیو پالیٹکس ہے. روس اور ایران دنیا کے 2 بڑے انرجی ایکسپورٹرز ہیں، آئل ایکسپورٹرز ہیں. چین کو توانائی کی اشد ضرورت ہے، اور وہ ان دونوں سے پائپ لائنوں کے ذریعے یا شپنگ کے ذریعے، آئل ٹینکرز کے ذریعے حاصل کرتا ہے. روس سے براہ راست ایک پائپ لائن جا رہی ہے چائنا تک، اور آبر ہرمز سے
چین کے لیے آئل ٹینکر جا رہے ہیں. تو انڈیا اگرچہ روس سے تیل خریدتا رہا ہے لیکن وہ چین کا حریف بھی ہے اور امریکی دباؤ میں آسانی سے جھک جاتا ہے. اب تیسری وجہ کیوں یہ آئی میں انڈیا کی جگہ ایران آ رہا ہے، تو اس کی تیسری وجہ جو ملٹری اینڈ نیول کوآپریشن جو ہے وہ ایک فیکٹر ہے. روس، چین اور ایران مشترکہ بحری مشقیں کر چکے ہیں. کہاں پہ؟ اسٹریٹ آف ہرمز میں. اس کے برعکس انڈیا جو ہے وہ امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ کوآڈ کے پلیٹ فارم پر چین کے خلاف متحرک ہے. اور جو چین، روس اور ایران کی جو نیول ایکسرسائزز ہوئی ہیں اس جنگ سے پہلے، اس میں انڈیا کو بھی دعوت دی گئی تھی. انڈیا نے نہیں شرکت کی. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے جو ایران کا ایک ملٹری پیریڈ میں، جو انڈیا کی ملٹری پیریڈ تھی نیول کی، اس میں جو حصہ لینے گیا تھا نیوی کی، اس کی واپسی پر اس کے ساتھ کیا حال ہوا، اور بعد میں جو جنگ ہوئی تو انڈیا کا کیا رویہ تھا. آیت اللہ سید علی خامنائی، میناب کی بچوں کی شہادت، جو اسرائیلی اور امریکی بمباری میں دونوں یہ مارے گئے، اور جو بہت ساری تباہیاں آئی ہیں، سول انفراسٹرکچر پہ جو بمباری ہوئی ہے، انڈیا خاموش رہا ہے. تو چوتھی وجہ جو ہے اس تبادلے کی، یعنی آئی میں انڈیا کی جگہ ایران، تو وہ چوتھی وجہ جو ہے وہ ایک آلٹرنیٹو جو فائنینشیل سسٹم جو ہے، یعنی روس، ایران اور چین جو مل کر برکس پے جیسا جو ایک نظام تیار کر رہے ہیں جو ڈالر سے آزاد ہوگا، جبکہ انڈیا نے اس میں ابھی تک کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی، بلکہ بعض ماہرین کے مطابق لفظی حد تک بھی دلچسپی نہیں دکھائی ہے. تو یہاں ہمیں ایک تلخ حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ انڈیا گریجولی برکس اور شنگھائی تعاون تنظیم، یعنی شنگھائی کوآپریٹو کونسل تنظیم آرگنائزیشن جو تھی SCO، اس کے حقیقی مقاصد سے ہٹ رہا ہے. برکس کا قیام 2006 میں 4 بڑے مقاصد کے تحت ہوا تھا: مغربی فائنینشیل سسٹم میں اصلاحات لانا، ڈالر کے غلبے کو چیلنج کرنا، اور گلوبل ساؤتھ کی آواز بننا اور ملٹی پولر ورلڈ قائم کرنا. لیکن انڈیا ان مقاصد سے کس طرح ہٹ رہا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا انحراف یہ ہے کہ انڈیا نے برکس کے اندر ڈالر کے خلاف متحدہ محاذ بنانے میں دلچسپی نہیں دکھائی ہے، بلکہ انڈیا نے امریکہ کو یہ میسج دیا ہے کہ ہم ڈالر ہٹانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. یعنی اشارہ کر دیا، میں نہیں کر رہا ہوں، یہ کر رہے ہیں، ان سے نمٹو. تو یہ اپنے دوستوں ساتھیوں کو جو گلوبل ساؤتھ کے نمائندہ طاقتیں ہیں ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے برابر ہے نا. تو جب روس اور چین نے برکس کرنسی کی تجویز پیش کی تو انڈیا نے اسے وقت سے پہلے قرار دے دیا. دوسرا انحراف یہ ہے کہ انڈیا نے کوآڈ اور I2U2 جیسے واضح طور پر چین مخالف فورمز میں ہیں اس میں شمولیت اختیار کر لی. اب کوآڈ آپ کو معلوم ہے کون ہے، جس میں انڈیا، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا، اور یہ جو کوآڈ یعنی 4 ممالک کا جو ایک پلیٹ فارم ہے کوآپریشن کا، سیکیورٹی اینڈ جیو پولیٹیکل یا اسٹریٹجک کوآپریشن جو ہے، یہ چین کے خلاف ہے. تو اب آپ کو انڈیا کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اصل میں برکس میں ہے یا کوآڈ میں ہے. دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں یہ انڈیا، جو کہ آپس میں متضاد ہیں. پھر I2U2 کیا ہے؟ I2 انڈیا اینڈ اسرائیل، اور U2 کیا ہے؟ یونائٹڈ عرب ایمریٹس اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو ان جیسے جو واضح طور پر چین مخالف فورمز جو ہیں ان میں شمولیت اختیار کر لی ہوئی ہے، جو برکس کی اسپرٹ، اس کی روح کے بالکل منافی ہے یہ بات. تو انڈیا نے تیسرا انحراف یہ کیا ہے کہ 2025 میں جب امریکہ نے انڈیا پر 50% ٹیرفز عائد کیے تو انڈیا نے جوابی کارروائی کرنے کے بجائے امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے. جھک گیا. اب بات کرنے کے بعد ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ کو قربانی دینی چاہیے. تو انڈیا کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ امریکہ سے ٹکرا سکتا. تو اس نے مائی باپ کر کے اندر سے چوں چرا کر کے آخر میں پتہ چلا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ذلیل بھی کیا، اپنی شرائط بھی منوائی ہیں. یعنی انڈیا سے کہا کہ تھوکا ہوا چاٹو، اور اپنے ٹیرفز بھی کچھ لگائے ہیں، کم کر دیے، اور انڈیا سے اپنے لیے اس نے ٹیرف جو ہے تقریباً 0 کے برابر لے آیا ہے کہ اب انڈیا جو ہے وہ امریکہ کی جو چیزیں آتی ہیں انڈیا میں ان پر ٹیرف نہیں لگا سکتا. جس سے اندازہ لگا لے کہ انڈیا کی اٹانومی کہاں پر ہے. چوتھا انحراف جو وہ انڈیا نے کیا وہ یہ ہے کہ انڈیا نے ایران کی چابہار بندرگاہ پر امریکی پابندیوں کی وجہ سے ہاتھ اٹھا لیے ہے.
انحراف کر گیا، وڈرال کر گیا، یعنی دستبردار ہو گیا کہ ہم نہیں انڈیا میں یعنی ایران میں آ رہے ہیں، یہ انڈیا نے کر دیا. تو یہ بندرگاہ جو تھی انڈیا کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتی تھی. یہ صرف ایران کے لیے اہم نہیں تھی بلکہ انڈیا کے لیے بھی تھی، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک اور روس تک ایک ایکسس حاصل کرنا چاہ رہا تھا چابہار کی بندرگاہ کی تعمیر کے ذریعے. لیکن انڈیا پر ایسا کچھ دباؤ پڑا نریندر مودی کے اوپر کہ انہوں نے اپنے مفاد میں جو وہ سرمایہ کاری کر رہا تھا یا چابہار کی بندرگاہ کو تعمیر کر رہا تھا وہ وہاں سے بھی وڈرا کر گیا. تو یعنی امریکہ نے پابندیاں عائد کی تو انڈیا نے 2018 میں اس منصوبے سے منہ موڑ لیا تھا. پھر 2025 میں جب امریکہ نے 6 ماہ کی استثنا دی تو دلچسپی دکھائی، اور جیسے ہی استثنا ختم ہونے کے قریب آیا یعنی خطرہ بنا اور امریکہ نے اس کی ایکسٹینشن سے انکار کیا تو پھر وہاں پہ بھی چین پیچھے ہٹ گیا. اس کے برعکس چین نے پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ معاہدہ ضرور کیا جس پہ پوری طرح عمل نہیں کیا، لیکن ایران کو جو بہت بڑی سپورٹ چین سے جو ملی ہے وہ یہ کہ بہرحال اس میں چین کا بھی فائدہ تھا کہ اس نے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ جو کہ تیل کی جو بھی بین الاقوامی قیمت بنتی تھی اس میں 10 سے لے کے 30% کم ریٹس پہ مختلف موقعوں پہ مختلف یہ ریٹس چلے ہیں. تو اس ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ اس نے ایران سے تیل خریدنا جاری رکھا، جس سے ایران کی معاشی حالت ایک بہتر رہی، سروائیو کرتا رہا. تو پانچواں اور سب سے اہم انحراف جو انڈیا نے کیا ہے وہ ہے انڈیا نے 2026 میں برکس کا چیئرمین ہونے کے باوجود اپنا ایجنڈا مغربی مفادات کے مطابق چلانا شروع رکھا، اس کو برقرار رکھا. جو انڈیا کے جو وزیر خارجہ ہیں ایس جے شنکر، انہوں نے خود اعتراف کیا کہ انڈیا G20 اور اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون کو بھی ترجیح دیتا ہے. تو میجر پراوین سوہانی جو ہیں انہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں ٹھیک کہا کہ انڈیا کو حق ہے کہ وہ جو چاہے کرے، مگر جو وہ کر رہا ہے وہ اسے برکس کا صدر ہوتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے. برکس کی قیادت کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنا اور ایران کے خلاف امریکی پابندیوں میں سہولت کاری کرنا، یہ برکس کے اندر، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، غداری کے مترادف ہے. انڈیا ہمیشہ اسٹریٹجک آٹونومی یعنی خود مختار خارجہ پالیسی کا دعویٰ کرتا رہا ہے، لیکن حقائق کچھ اور بتا رہے ہیں. آٹونومی کی بجائے انڈیا امریکہ پر انحصار اب کر رہا ہے، بلکہ اس پر ڈپینڈنٹ ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جو چین میں SCO کی جو کانفرنس ہوئی تھی پچھلے برس، اس میں نریندر مودی گئے تھے اور ایک دن ٹھہر کے واپس آ گئے، اور ان کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ نہیں گئے تھے. یہ کلیئر انڈیکیشن تھی امریکہ کو کہ ہم ہیں آپ ہی کے ساتھ، لیکن یہ کانفرنس جو ہے مجبوراً اس میں کیونکہ ہم ممبر ہیں اس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں. تو انڈیا جو اب اس لحاظ سے برکس کے فوائد تو لیتا ہے، یعنی اس گلوبل ساؤتھ کا حصہ رہتے ہوئے فائدے پورے حاصل کر رہا ہے، جیسے روس سے سستا تیل لیتا رہا ہے. لیکن برکس کے مشترکہ اہداف جیسے کہ ڈالر کا خاتمہ یا یونی پولر ورلڈ کو ملٹی پولر ورلڈ میں بدلنا جو ہے، اس میں اس کا کوئی عملی طور پر تعاون نظر نہیں آ رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ مستقبل کا RIC کیسا ہوگا؟ حقیقت پسندانہ منظرنامہ یہ ہے کہ روس، ایران اور چین ایک مضبوط سہ فریقی اتحاد یعنی ٹرائی لیٹرل ایک الائنس جو ہے وہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں انڈیا کا کردار بہت ہی کم ہوگا، کیونکہ اس ٹرائی لیٹرل الائنس میں چین اور روس نے ایران کی مدد کی ہے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے خلاف. انڈیا کا کیا کردار ہے اس پر مزید بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. تو یہ جو روس، چین اور ایران کا جو اتحاد ہے، یہ توانائی کی راہداریوں ان کے کوریڈورز کے لیے بھی ہے، برکس پے جیسے مالیاتی نظام جو ہیں، اور جو ایک جوائنٹ نیول ایکسرسائزز ہیں یا ملٹری ایکسرسائزز ہیں یا ملٹری کوآپریشن جو ہے ان پر بھی ایک جیسا ہے، اور شام، افغانستان جیسے جو آپ سمجھے گلوبل ایشوز ہیں ان پر بھی ان کا ایک ہی مشترکہ موقف ہے. یہ نظر آ رہا ہے ہمیں. لیکن ان تینوں میں انڈیا کا موقف مختلف ہے. تو اگر انڈیا اپنی موجودہ پالیسی پر قائم رہا تو وہ برکس میں ایک غیر فعال، ان ایکٹیو یا نان ایکٹیو رکن بن کر رہ جائے گا. روس اور چین کے ساتھ اپنا اسٹریٹجک وزن کھو دے گا، اور امریکہ کا پر جو اس کا انحصار ہے وہ پھر انحصار ہی نہیں بلکہ امریکہ کا ایک سمجھے کہ
जूनियर क्लाइंट कंट्री बन जाएगा या क्लाइंट स्टेट बन के रह जाएगा, जैसे कि बरतानिया या जापान या नेटो की हालत के रुकन ममालिक की रही है हालत। नेटो में फिर भी अब गद्दारी, अब जिसको अमेरिका गद्दारी कहता है, लेकिन मैं कहूँ उनमें एक ऑटोनॉमी पैदा हो रही है अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में जो उनका एक्सपीरियंस रहा है। वैसे वो डिपेंडेंस पहले भी थी, लेकिन अब डिपेंडेंस पे थोड़ी सी नेटो में एक जान पैदा हो रही कि अमेरिका की हर बात नहीं माननी है। लेकिन इंडिया बिल्कुल उसके बरक्स ताबेदार मुल्क बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया के गालिबन पॉलिसी मेकर्स ये समझ रहे हैं कि वो जितना ज़्यादा अमेरिका के ताबेदार होंगे या जितना ज़्यादा इसराइल के ताबेदार मुल्क बनेंगे, उतना ही ज़्यादा इंडिया की सिक्योरिटी, ऑटोनॉमी और इकॉनमी जो है उसमें बेहतरी आएगी। ये इंडिया का ख्याल है। तो अब ये लग रहा है कि RIC का पुराना तस्वर जहाँ आई में इंडिया था, अब अमली तौर पर मोदी का इंडिया का रोल ख़त्म हो चुका है। इसकी जगह एक नया RIC उभर रहा है, जिसमें I का मतलब ईरान है। और मैं इस RIC में इंडिया की जगह ईरान के जो कहे मोदी के इंडिया के किरदार पर कई मरतबा तनकीद कर चुका हूँ। यानी मैंने ये नहीं कहा कि RIC बदल रही है, उस वक्त ये मैंने पेपे एस्कोबार का ये आर्टिकल नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने ये कह दिया था कि इंडिया को अब ब्रिक्स का सदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो ब्रिक्स के बुनियादी मकासद से मुनहरिफ हो चुका हुआ है। तो इन दोनों मोअज़्ज़ज़ तज्ज़ियाकार जो हैं, यानी मेजर प्रवीण सुहानी और पेपे एस्कोबार जो है, उनका कहना है कि ये तब्दीली नागुज़ीर थी, क्योंकि इंडिया ने ब्रिक्स और SCO के हकीकी मकासद से मुंह मोड़ लिया है। वो मुनहरिफ हो चुका हुआ है, अमरीकी मफादात को ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के मफादात पर तरजीह दे रहा है। और ईरान ने रूस और चीन के साथ मुश्तरका मफादात के तहत एक इत्तेहाद बना लिया है। अमली तौर पे वो कोई मिलिट्री अलायंस बनाए ना बनाए, लेकिन सब जानते हैं कि ईरान अगर खड़ा हुआ है और लड़ रहा है तो उसमें इन दोनों मुल्कों का बड़ा कोई स्ट्रक्चरल लेवल पे किरदार है, जिसको कोई बाकायदा डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई इत्तेहाद की शक्ल नहीं दी गई है। लेकिन रूस और चीन दोनों का बाहमी मुल्कों का मफाद इसमें है कि चीन और रूस दोनों यही चाहते हैं, यानी का मकसद ये भी यही है कि ईरान को शिकस्त नहीं होनी चाहिए। यही आज की आलमी सियासत की हकीकत है। इत्तेहाद लचकदार है, मफादात बदलते रहते हैं, और कमज़ोर मुल्कों के मफादात तो ताबे होते किसी बड़ी सुपर पावर के। तो इसी तरह मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन की बजाय मुस्तकिल मफादात ज़्यादा अहम होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया जो कभी गैर वाबस्ता तहरीक का रहनुमा था, दुनिया में ग्लोबल साउथ में बहुत बड़ा नाम था इंडिया का, आज ब्रिक्स और SCO के अंदर मगरबी ताकतों का ट्रोजन हॉर्स बनकर रह गया है। शुक्रिया। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।